در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد ناظرین و سامعین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہور محلہ لاڑکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میرزی کا درس چل رہا تھا۔ گزشتہ اسباقوں میں صاحب کتاب نے ہمیں حکمت کی تعریف سمجھائی تھی اور اس کی اقسام بیان فرمائی تھی۔ ہم نے آپ کے سامنے حکمت کی لفظی معنی رکھی تھی کہ حکمت کی لفظی معنی دانش کی آتی ہیں اور فلسفہ کی معنی حب دانش کی آتی ہیں، اور فلسفہ کے لیے عرض رکھا تھا کہ جو فلسفتن ہے یہ عربی صورت ہے اس لفظ کی، ورنہ یہ یونانی زبان کے لفظ فیلاسوس سے مشتق ہے اور اس کے معنی حب دانش کی آتی ہیں۔ حکمت کی تعریف جو صاحب کتاب نے بیان کی تھی وہ یہ بیان کی تھی کہ موجودات خارجیہ واقعیہ کو بقدر طاقت بشریہ ان کے احوال کو جاننے کا نام حکمت ہے۔ اس کے بعد آپ نے حکمت کی دو تقسیمیں بیان کی تھی، ایک حکمت عملیہ اور دوسری حکمت نظریہ۔ حکمت عملیہ جو ہے آپ نے اس کی تعریف بیان کی تھی کہ وہ اعمال اور افعال جو ان کا وجود ہماری قدرت اور اختیار میں ہے، اگر ان کا وجود و قدرت ہماری اختیار میں نہیں ہے تو وہ حکمت نظریہ ہے، اگر ہے تو وہ حکمت عملیہ ہے۔ اس کے بعد حکمت عملیہ کی آپ نے تین اقسام بیان کی تھی، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل اور سیاست المدینہ۔ تہذیب الاخلاق میں اعمال کے سنوارنے کا فقط فرد واحد سے تعلق تھا، اور تدبیر منزل میں ایک مشترکہ جماعت گھر وغیرہ میں جو رہتی ہے ان کے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملے ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، جیسے باپ اور بیٹے کے، شوہر اور بیوی کے، اس طریقے سے آقا اور غلام کے، تو ان میں جو ہے ان احوال کو، ان معاملات کو صحیح طریقے سے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنا اور اس میں تفکر وغیرہ کرنا، اس کو حکمت جو ہے عملیہ کی دوسری قسم تدبیر منزل جو ہے وہ بیان کی تھی آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری قسم بیان کی تھی سیاست المدینہ۔ سیاست المدینہ میں پورے شہر اور پورے ملک کے نظام کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ تین اقسام بیان کی تھی آپ نے حکمت عملیہ کی۔ اس کے بعد آپ نے حکمت نظریہ کی تقسیم بیان کی کہ حکمت نظریہ کسے کہتے ہیں، یہ تعریف بیان کی شروع میں، اس کے بعد اس کی تقسیم بیان کی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حکمت نظریہ ہے ان میں ان احوال اور اعمال کا جاننا ہے جن کا وجود ہمارے قدرت اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ پھر جو ان کا وجود ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے ان کے تین اقسام بیان کی تھی۔ جو موجودات خارجیہ ہیں وہ یا تو نفس الامر میں بھی مادے کی محتاج ہوں گی اور خارج یعنی ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہوں گی اور خارج میں بھی مادے کی محتاج ہوں گی، یا ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہوں گی اور خارج میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہوں گی، یا خارج میں مادے کی محتاج ہوں گی مگر ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہوں گی۔ یہ تین قسمیں گزشتہ دروس میں بیان کی۔ جو یہ قسم ہے کہ وہ خارج میں بھی مادے کی محتاج نہ ہو اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہ ہو، اس کی اب آگے تقسیم بیان کریں گے۔ یہ تین قسمیں ہم نے پہلے سمجھی تھی کہ موجودات جو ہیں یا تو وہ خارج میں مادے کی محتاج ہوں گی اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج ہوں گی، جیسے انسان ہے، کیونکہ انسان کا جو فرد ہے وہ ظاہر میں جو افراد ہیں انسان کے، وہ ان بالوں کے ساتھ، ان گوشت کے ساتھ
اس صورت کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور ذہن میں بھی اسی گوشت اسی بالوں کے ساتھ اس کا تصور کیا جاتا ہے، تو وہ خارج میں بھی مادے کے محتاج ہوتے ہیں، ذہن میں مادے کے محتاج ہوتے ہیں۔ وہ جو خارج میں مادے کے محتاج ہوں اور ذہن میں مادے کے محتاج نہ ہو، اس کا مثال صاحب کتاب نے قرہ کا دیا تھا، وہ گزشتہ درس میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ وہ قسم تھی پہلی، جو خارج میں بھی مادے کی محتاج نہ ہو اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہ ہو، جیسے حق تعالیٰ کی ذات۔ تو وہ جو پہلی قسم ہے، اب اس پہلی قسم کی آگے اور ایک تقسیم کر رہے ہیں، اس کی دو قسمیں بیان کریں گے۔ پہلے ہم کتاب سے عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ عرض رکھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد جعل بعضهم ما لا يفتقر الى المادة اصلا قسمين ما لا يقارنها مطلقا كالاله والعقول وما يقارنها لكن لا على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر الامور العامة، ويسمى العلم باحوال الاول الہیہ والعلم باحوال الثانی علما کلیہ والفلسفة الاولى۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وقد جعل بعضهم، اور تحقیق بنایا ہے ان فلسفیوں میں سے بعض نے، کیا ہے ان فلسفیوں میں سے بعض نے، کس کو؟ ما لا یفتقر الی المادۃ اصلا، وہ ان اشیاء کو جو محتاج نہیں ہوتی، لا یفتقر افتقار سے، احتیاج سے، ما لا یفتقر جو محتاج نہیں ہوتی، الی المادۃ اصلا، مادے کی طرف۔ اصلا کا کیا مقصد ہے؟ یعنی وجود خارجی میں بھی جو مادے کی محتاج نہیں ہوتی اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہوتی، جو نظریہ کی حکمت نظریہ کی پہلی قسم تھی، جو خارج میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہوتی اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہوتی، ان کو دو قسم کیا ہے، دو قسموں میں ان کو تقسیم کیا ہے۔ وقد جعل بعضهم ما لا يفتقر الى المادة اصلا، اور بنایا ہے ان بعض فلسفیوں نے ان کو لا یفتقر الی المادۃ اصلا، جو محتاج نہیں ہوتی مادہ کی طرف اصلا، یعنی کہ لا فی الوجود الخارجی ولا فی التعقل۔ کیا بنا ہے؟ قسمین، دو قسم بنا ہے۔ کون سے؟ پہلا ما لا یقارنها مطلقا کالالہ والعقول، پہلی وہ قسم بنائی ہے جو مطلقاً مادے کے ساتھ مقارن نہیں ہوتی، ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ ایک قسم وہ جیسے الہ تعالیٰ کی ذات، یہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مقارن نہیں ہوتی مادے کے ساتھ، نہ ذات باری تعالیٰ نہ اس کی صفات وغیرہ۔ والعقول، اور یہ عقول فلاسفہ کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک نہیں۔ فلاسفہ کے نزدیک جو ہے یہ جو عقول ہیں یہ بھی مقارن نہیں ہوتی مادہ کے ساتھ، یہ ان کا یہ عقیدہ۔ آگے چل کے ہم پھر یہ عقول اشرا آپ کو بتائیں گے کہ عقول اشرا کے متعلق ان کا کیا خیال ہے، فلاسفہ کا کیا عقیدہ ہے۔ تو یہ پہلی قسم یہ ہو گئی کہ وہ خارج میں بھی جو ہے وہ بالکل مادے کے ساتھ مقارن نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم وما یقارنها لیکن لا علی وجہ الافتقار، وہ مقارن ہوتی ہے مادے کے ساتھ لیکن لا علی وجہ الافتقار، محتاجی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کے ساتھ مقارن ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہیں مادے کے ساتھ، مگر وہ مادے کی محتاج نہیں ہوتی اس صورت میں کہ مادے کو اس سے جدا کیا جائے تو اس کے وہ محتاج ہو مادے کے ساتھ، مادے کی وہ محتاج نہیں ہوتی۔ خود ہی مثال دے رہے ہیں صاحب کتابوں۔ وما یقارنها لیکن لا علی وجہ الافتقار، اور دوسری قسم وہ جو مقارن ہوتی ہے ان کے ساتھ لیکن لا علی وجہ الافتقار، افتقار کی وجہ پہ نہیں، محتاجی کی وجہ پہ نہیں۔ کالوحدۃ والکثرۃ وسائر الامور العامہ، جیسے وحدت ہو گئی، کثرت ہو گئی اور امور عامہ ہو گئی۔ اب وحدت کو سمجھتے ہیں، کثرت کو سمجھتے ہیں اور امور عامہ کو سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ خارج میں تو مقارن مادے کے ساتھ ہوتی ہے مگر اس کی محتاج نہیں ہوتی۔ اس کا آپ اس طرح مثال سمجھ لیں کہ کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیں، بالفرض یہ ٹیشو باکس ہے میرے سامنے، بالفرض یہ خارج میں یہ ایک ہے، وحدت کا معنی ہے ایک ہونا، کثرت کا معنی ہے کثیر ہونا، تو یہ ایک مادہ ہے، مگر جو وحدت ہے، وحدت، وہ وحدت اس کے ساتھ مقارن ضرور ہے، یہ ایک ہے مگر وہ وحدت اس کی محتاج نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ کسی بھی چیز کو فرض کر لیں، اگر وہ ایک ہے تو اس ایک وہ جو ایک چیز ہے وہ واحد ہے، مگر وہ جو وحدت ہے وہ وحدت اس کی مقارن تو ہے، مگر اس مادے کی اس چیز کی، اس قلم ہے، کاغذ ہے، کوئی بھی چیز آپ لے لیں،
اس کی محتاج نہیں ہے. اس طریقے سے اگر کثرت ہے، بہت سی اشیاء ہیں، کثیر ہونا اور واحد ہونا یہ ان کے ساتھ مقارن تو ضرور ہے. وہی اشیاء ایک ہوتی ہے، وہی اشیاء کثیر ہوتی ہیں، مگر وہ کثرت ان کے ساتھ مقارن تو ہے. مگر وہ جس طریقے سے یہ ٹیشو باکس ہے، پیپر کا بنا ہوا ہے، قلم ہے بالفرض لوہے کا بنا ہوا ہے، تو وہ اس کا مادہ ہے، وہ مٹیریل ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوا ہے. مگر واحد ہونا یا کثیر ہونا اس کا تعلق اس کے ساتھ مقارن تو ہے اس کے ساتھ، مگر اس کا وہ محتاج نہیں ہے، اس لوہے کا محتاج نہیں ہے، اس پیپر کا محتاج نہیں ہے. تو اس لیے صاحب کتاب یہ مثال دے رہے ہیں کہ وما یقارنها لیکن لا علی وجہ الافتکار، اور دوسری قسم اس میں وہ ہے جو مقارن تو ہوتی ہے لیکن وہ افتکار کی وجہ پہ، محتاجی کی وجہ پہ مقارن نہیں ہوتی، جیسے وحدت اور کثرت ہو گئی. اسی طریقے سے سائر الامور العامہ بھی ہے. سائر کا مقصد ہے تمام، امور کا مقصد ہے اشیاء، عام مقصد عام اشیاء وغیرہ. اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ سائر الامور، امور العامہ کسے کہتے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھیں، یہ جو موجودات ہیں ان موجودات کی 3 اقسام ہیں. ایک ہے واجب، دوسری ہے جوہر، تیسری ہے عرض. یہ 3 اقسام، واجب، جوہر اور عرض. امور عامہ اسے کہتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ کسی بھی ایک قسم کے ساتھ مختص نہ ہو کوئی بھی چیز. ہاں اگر تینوں کے ساتھ مختص ہے یا 2 کے ساتھ مختص ہے تو وہ امور عامہ میں شامل ہے. مثال دے کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جس طریقے سے وجود ہے، وجود، یہ وجود واجب کے ساتھ بھی عارض ہے اور جوہر کے ساتھ بھی ہے خاص، اور عرض کے ساتھ بھی ہے. وجود یہ واجب کے ساتھ بھی ہے، عرض کے ساتھ بھی ہے، جوہر کے ساتھ بھی ہے، تینوں کے ساتھ ہے. لہذا یہ وجود جو ہے، یہ وجود ذہنی چیز ہے، یہ وجود ذہنی چیز ہے. جس طرح سے وحدت اور کثرت ان کے ساتھ جو مقارن ہے مگر اس کی محتاج نہیں ہے، اس طریقے سے وجود ان کے ساتھ عارض ہے. اسی طریقے سے جو ہے آپ حدوث کو فرض کر لیجیے، امکان کو فرض کر لیجیے. یہ جو امکان اور حدوث ہے، حادث ہونا کسی چیز کا یا ممکن ہونا، یہ جتنی ممکنات آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ ٹیبل ہے، یہ کتاب ہے، یہ جو بھی اشیاء ہیں، ممکنات، یہ جتنی بھی ممکنات ممکن چیزیں ہیں یا حادث چیزیں ہیں، یہ جوہر اور عرض ان 2 کے ساتھ جو ہے عارض ہے. جوہر کے ساتھ اور جو ہے عرض کے ساتھ عارض. اس کو امور عامہ کہتے ہیں. تو آپ نے اس لیے یہ مثال سمجھائی وحدت کی، کثرت کی اور امور عامہ کی. اب یہ 2 قسم بیان کی آپ نے. تقسیم نظریہ جو کی تھی حکمت کی، اس حکمت نظریہ کی جو پہلی قسم تھی، خارج میں بھی مادے کی محتاج نہیں تھی اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہیں تھی. ان کے آپ نے 2 اقسام بیان کی. محتاج تو وہ مادے کے نہیں ہیں، مگر ایک تو بالکل ہی محتاج نہیں ہے، مقارن بھی نہیں ہے، اور جیسے حق تعالیٰ کی ذات. اور ایک مقارن تو ہے مادے کے ساتھ مگر اس کی محتاج نہیں ہے، جس طریقے سے وحدت ہے اور کثرت ہے اور امور عامہ ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا. تو اس طریقے سے حکمت نظریہ کی آپ نے 2 تقسیمیں بیان کی. فَيُسَمَّ الْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الْأَوَّلِ الْإِلَٰهِيَّةِ، تو اس پہلی قسم کو الہیہ کہتے ہیں. وَالْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الثَّانِي عِلْمًا كُلِّيًّا، اور یہ جو دوسری قسم میں نے آپ کو صاحب کتاب نے بیان کی کہ جو مقارن ہوتی ہے مادے کے ساتھ مگر اس کی محتاج نہیں ہوتی، اس کو علم کلی کہتے ہیں، کیونکہ یہ وجود وغیرہ یہ کلیات ہیں. وَفَلْسَفَةً الْأُولَىٰ، اور اس کو فلسفہ اولا بھی کہتے ہیں. یہاں تک آپ نے حکمت نظریہ کی جو پہلی قسم ہے اس کی پھر 2 قسمیں بیان کی. اس طریقے سے حکمت نظریہ کی ٹوٹل 4 اقسام ہو جاتی ہیں. یہاں تک پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں ایک بار، پھر اور ترجمہ کر لیتے ہیں. وَقَدْ جَعَلَ بَعْضُهُمْ مَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْمَادَّةِ أَصْلًا قِسْمَيْنِ مَا لَا يُقَارِنُهَا مُطْلَقًا كَالْإِلَٰهِ وَالْعُقُولِ وَمَا يُقَارِنُهَا لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِفْتِقَارِ كَالْوَحْدَةِ وَالْكَثْرَةِ وَسَائِرِ الْأُمُورِ الْعَامَّةِ. وَيُسَمَّى الْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الْأَوَّلِ الْإِلَٰهِيَّةِ وَالْعِلْمُ بِأَحْوَالِ الثَّانِي عِلْمًا كُلِّيًّا وَالْفَلْسَفَةً الْأُولَىٰ. ترجمہ کر لیتے ہیں. اور تحقیق کیا ہے، بنایا ہے بعض فلسفیوں نے ان کو جو نہیں محتاج ہوتے طرف مادے کے اصل میں، یعنی نہ کہ وجود خارجی میں اور نہ کہ تعقل میں. 2 قسم بنایا ہے. ایک وہ جو مطلقاً مقارن نہیں ہوتے مادے کے ساتھ،
کل الہ جیسے حق تعالیٰ کی ذات، والعقول اور فلاسفہ کے نزدیک عقول عشرہ. اور دوسری قسم وہ جو مقارن تو ہوتی ہے، ملی ہوئی تو ہوتی ہیں اس مادے کے ساتھ، لیکن افتقار کی وجہ پہ نہیں، محتاجی کی وجہ پہ نہیں. جس طریقے سے واحد ہونا ہے، کثیر ہونا ہے اور تمام امور عامہ ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا. اگر پہلی قسم جو بالکل ہی مقارن نہیں ہوتی اس کو الہیات کہتے ہیں، اور اس علم کی دوسری اقسام جو احوال ثانی جو بیان کی ہے، جو مقارن تو ہوتے ہیں مگر لا علی وجہ الافتقار، اس کو علم کلی کہتے ہیں اور فلسفہ اولا کہتے ہیں. اس طریقے سے ناظرین جہاں تک جو ہے صاحب کتاب نے آپ کو حکمت نظریہ کی 4 اقسام بیان کی. حکمت کی تعریف بھی مکمل ہو گئی، پھر اس کی پہلی 2 قسمیں بھی مکمل ہو گئی، حکمت عملیہ، حکمت نظریہ. پھر حکمت عملیہ کی 3 اقسام مکمل آپ کو انہوں نے بیان کی، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست المدینہ. پھر حکمت نظریہ کی 4 اقسام بیان کی. ایک خارج میں مادے کی محتاج نہیں ہے، ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہے. دوسری قسم جو خارج میں مادے کی محتاج ہے، ذہن میں مادے کی محتاج نہیں ہے. تیسری قسم جو خارج میں مادے کی محتاج ہے، ذہن میں مادے کی محتاج ہے. اس کے بعد جو تقسیم بیان کی وہ پہلی نظریہ کی قسم کی بیان کی جو خارج میں مادے کی محتاج نہیں ہے اور ذہن میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہے. پھر اس کی فردہ 2 قسمیں بیان کی، ایک جو خارج میں مادے کی محتاج بھی نہیں ہے، ذہن میں بھی نہیں ہے، مگر وہ مکمل طور مادے کے ساتھ اس کا اقتران بھی نہیں ہے، اور اگر بعض کا اقتران ہے تو لا علی وجہ الافتقار. اس طریقے سے 2 اقسام بیان کی، اور پہلی کو علم الہیہ اور دوسری کو جو ہے علم کلی یا فلسفۃ الاولیٰ کہتے ہیں. یہاں تک آپ نے تقسیم ختم کی. آگے دوسرا بحث شروع کر رہے ہیں، یہ تقسیم حکمت کی. آگے منطق کا بحث کریں گے کہ منطق حکمت میں داخل ہے کہ حکمت میں نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.